آج ہم قائد اعظم کے راولپنڈی کے دوروں کا ذکر کریں گے کیونکہ راولپنڈی میں قائد کے ان دوروں کی بہت سی معلومات عام لوگوں تک نہیں پہنچی اور ان کے بارے میں جاننا آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ راولپنڈی کا سیاسی ماحول ماضی میں اسلامی رنگ لیے ہوئے تھا۔ شہر کے مسلمان دیگر زبانیں کم ہی سمجھتے تھے۔ تقسیم ہند سے قبل سوشلسٹ نظریات رکھنے والے چند نوجوان ٹیلر ماسٹر کے طور پر سرگرم تو تھے، لیکن ان کی کوششیں خاطر خواہ نتیجے نہ دے سکی۔ نومبر 1931 میں قائد اعظم نے انجمن اسلامیہ کے صدر خان بہادر شیخ محمد اسماعیل کے نام خط لکھا، جس میں بتایا کہ وہ مسلمانوں کی تنظیم نو کے لیے پنجاب کے دورے پر ہیں اور راولپنڈی میں بھی مسلمانوں سے خطاب کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر نے یہ خط انجمن اسلامیہ کے سیکریٹری میاں حیات بخش صاحب کے حوالے کیا تاکہ وہ تاریخ کا تعین اور جلسے کا انتظام کر دیں۔ میاں صاحب نے شہر کے 100 چیدہ اور معزز مسلمانوں کے نام دعوت نامے جاری کر دیے اور دسمبر 1936 کے پہلے ہفتے میں جلسے کی تاریخ کا تعین کرنے کے بعد قائد اعظم کو مطلع کر دیا۔ قائد اعظم مقررہ تاریخ سے ایک روز قبل پنڈی پہنچے اور خان بہادر شیخ محمد اسماعیل کے یہاں قیام فرمایا۔ اسلامیہ ہائی اسکول حالیہ مری روڈ کی مسجد کے پہلو میں چھوٹا سا پنڈال لگایا گیا۔ سحپہر کو ٹھیک وقت پر حضرت قائد اعظم جلسہ گاہ پہنچے، لیکن حاضرین کی تعداد 27 سے زیادہ نہ تھی۔ یہ منظر خاصا مایوس کن اور راولپنڈی کے مسلمانوں کی بے حسی اور سیاسی امور سے لا تعلقی کا غماز تھا۔ تاہم قائد اعظم نے حاضرین کی کمی کے باوجود اپنے مخصوص انداز میں حالات حاضرہ اور مسلمانان برصغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قائد اعظم کی تقریر کے بعد سامعین میں سے ایک صاحب نے کہا، پنجاب میں اس وقت سرفضل حسین مسلمانوں کے جانے مانے لیڈر ہیں، انہیں حکومت میں بھی اثر اور رسوخ حاصل ہے، اس لیے پنجاب میں کسی متبادل قیادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا، مجھے بھی سرفضل کی خدمت کا اعتراف ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اب ان کی حیثیت ٹوٹے ہوئے چھکڑے کے اناڑی کوچوان سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے ان کی ذات سے مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا حل صرف خوش فہمی اور حسن زن ہے۔ جلسہ برخاست ہوا۔ کچھ لوگ قائد اعظم کے پیغام درد کو سمجھے اور کچھ ان کے اصل نقطے کو پا ہی نہ سکے۔ راولپنڈی میں قائد اعظم کی یہ پہلی آمد تھی۔ ان کی محبوب شخصیت کے وہ خود او خال جو آگے چل کر نمایاں ہوئے ابھی سر پردہ امکان میں نہاں تھے، تاہم اس شہر میں ان کی خوش لباس اور خوش گفتاری کا یہ اولین تعارف تاریخی اعتبار سے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ رہی یہ حقیقت کہ اس اجتماع میں سامعین کی تعداد شرمناک حد تک قلیل کیوں تھی، تو اس کے کئی اسباب تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ شہر کے مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب تھی اور تباً لوگ شور شرابہ، دل پشوری اور موج ملے کے رسیا تھے۔ اس کے علاوہ شہر کی جامع مسجد نہ صرف ایک مذہبی بلکہ سیاسی اور اعصابی مرکز بھی تھی، لیکن مسجد کی مجلس عاملہ کا صدر ضلع کا انگریز ڈپٹی کمشنر ہوا کرتا تھا، جو معاملات کی ڈور کو الجھاتا اور سلجھاتا تھا۔ اس زمانے میں مولوی مولا بخش صاحب خطیب اور پیش نماز تھے۔ ان کی آواز بلند اور پرکشش تھی اور وہ جوش و خروش سے تقریر کرتے، تاہم ان کے لہجے میں تلخی تھی اور اکثر اپنی بات میں شکایت کا پہلو رکھتے تھے۔ چونکہ وہ سرکار کی بات مانتے تھے، اس لیے ایسے کسی معاملے کی حوصلہ افزائی سے گریز کرتے تھے جس سے انگریز حکومت ناراض ہو سکتی تھی۔ جون 1934 کا ہی واقعہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان راولپنڈی آئے اور جامع مسجد میں نماز عشاء کے بعد جلسہ طے پایا، لیکن مولوی مولا بخش نے کہا کہ یہ جلسہ جامع مسجد میں نہیں ہوگا، غالباً عالم بالا سے یہی حکم نازل ہوا ہوگا۔ بہرحال لوگ جھوک در جھوک آئے اور مسجد کا صحن سامیہ سے بھر گیا، جبکہ دیر سے آنے والوں کو جوتیوں کے پاس جگہ ملی۔ آفرین کہیے مولا بخش اور ان کے حواریوں پر جنہوں نے آستینیں چڑھا لیں اور جلسہ نہ ہونے دیا۔ بہت دیر تک مخالفانہ نعروں اور جوابی نعروں سے صحن مسجد گونجتا رہا۔ آخر کار مولانا ظفر علی خان سامعین کے جمع غفیر کے ساتھ جامع مسجد سے نکلے اور چند گز دور جا کر
मियां अब्दुल रहमान वकील के मकान की चौखट पर खड़े होकर मुख्तसर सी तकरीर की। उन्होंने ऐलान किया कि कल रात महल्ला इमाम बाड़ा की मस्जिद अंगूर में जलसा आम होगा, जिसमें मजीद तफसील बयान की जाएगी। अगली रात ये जलसा वहां हुआ। मौलाना ने तकरीर के आगाज में फरमाया, मुसलमानों, याद रखो हर चीज अपने माहौल में जिंदा रहती है। मछली का मस्तकर पानी है, जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। इसी तरह मस्जिद के बगैर मुसलमान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कल रात मौलवी मौला बख्श ने हमें मस्जिद में जलसा करने नहीं दिया। वक्त ऐसा आ गया है कि अब हम अपनी बात खाना खुदा में भी नहीं कह सकते। दोस्तों, मौला बख्श इससे ज्यादा कुछ नहीं कि गंवार की लठ है। मौलाना से चौंक हो गई। मौला बख्श गणवार की नहीं बल्कि इक्तिदार की लठ थे।